اس نے فون اٹھایا تو کسی کے پہلے فکرے نے ہی اس کی تو دنیا ہی اجاڑ دی اور ایک ہی ساتھ میں وہ بے سائباں ہو گئی۔ کسی نے کہا تھا کہ احسان الحق صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس فکرے کے بعد تو وہ باقی بات سن ہی نہ سکی اور ان کے حلق سے چیخ نکلی اور ریسیور ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ حجاب نے جلدی سے ریسیور اٹھایا تو کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم تھوڑی دیر میں ایمبولینس میں میت گھر لا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا اور حجاب کا تو دل ڈوبنے لگا۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں بیٹھی بلک بلک کر رو رہی تھی، اور حجاب صباحت کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں، ٹیلی فون پر وہ شخص کس کی بات کر رہا تھا اور کس کی میت وہ گھر لا رہے ہیں؟ اور حجاب کے سوال پر تو صباحت اور اونچا اونچا رونے لگی اور اس کی ٹھوڑی اور ہونٹ اس طرح کانپ رہے تھے کہ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اور اتنی دیر میں ایمبولینس کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی اور تینوں بہنیں گیٹ کی طرف دوڑیں۔ کچھ لوگوں نے ایمبولینس سے میت نکالی اور اسے لان میں رکھ دیا، اور لاش کے اوپر سر سے پاؤں تک سفید کپڑا تھا، اور صباحت بھی دوڑتی ہوئی چارپائی کے پاس آ گئیں۔ احسان الحق کے کچھ قریبی دوست متاسفانہ انداز میں سر جھکائے چارپائی کے قریب کھڑے تھے، اور حجاب ان کے قریب آئی۔ انکل، کس کی لاش ہے یہ؟ اور اس شخص نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے حجاب کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر لاش کے چہرے سے کپڑا اٹھا دیا، اور ماں بیٹیوں کی درد سے بھری چیخیں فضا میں گونج اٹھیں۔ احسان الحق نئے گھر کی خوشی میں رشتہ داروں کو بلانا چاہتے تھے، اور آج واقعی ان کی برادری اکٹھی بھی ہو چکی تھی، تو کس موقع پر؟ اور سب رشتہ دار فرضی رسومات ادا کر کے چلتے بنے، اور وہی ہوا۔ اس مطلب پرست دنیا میں صباحت اور اس کی بیٹیاں تنہا رہ گئیں، اور پھر بہت عرصہ ماں بیٹیاں غموں کے اندھیرے میں ڈوبی رہیں۔ جن زخموں کو ڈھارس کا مرہم نہ ملے، ان زخموں کو وقت ہی بھرتا ہے۔ انہیں بھی جینے کے ڈھنگ آ گئے، اور ان کی آنکھوں میں چمکتے خواب نا امیدی کی بند گلی میں دم توڑ گئے۔ حجاب نے گریجویشن کے بعد ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر کی ملازمت کر لی۔ احسان الحق کا جنرل سٹور ایک سیلز مین چلتا رہا تھا، جس سے صباحت باقاعدہ حساب لے لیتی تھی۔ دکان کی آمدنی اب بہت کم ہو گئی تھی، اور سیلز مین اپنی جیب گرم کرنے کے چکر میں ہی لگا رہتا، اور صباحت کو یہی سننے کو ملتا کہ دکان تو گھاٹے میں جا رہی ہے۔ صباحت نے 2 سالوں میں 10 سال کی جیسے مسافت طے کر لی تھی، اور اب وہ بہت جلد بوڑھی ہو گئی تھی۔ وہ گھر جو خوشیوں کا گہوارہ تھا، وہ اب دکھوں میں ڈوب چکا تھا۔ وہ گھر جہاں پہ ان کی بیٹیوں کی اور ان کی خوشیوں اور ان کی مسکراہٹوں کی دعا کی گئی تھی، وہاں اب غموں کے سائے ڈیرا جمائے بیٹھے تھے۔ وہ گھر جہاں پیسے کی ریل پیل تھی، وہاں اب تنگ دستی آ چکی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو انسان بہت جلد بڑا ہو جاتا ہے۔ حجاب جو گھر کا بیٹا تھا، اس نے اپنی ساری ذمہ داریاں سنبھالنا شروع کر دی تھیں۔ اس نے گریجویشن کے بعد ٹیچنگ شروع کر دی تھی تاکہ گھر کے حالات بہتر ہو سکیں، اور آج جب حجاب گھر آئی تو وہ کافی خوش تھی، کیونکہ آج یکم تھی اور اسے اسکول سے تنخواہ ملی تھی، اور ہر یکم کو اس کا چہرہ ایسے کھل اٹھتا تھا، اور جب مہینے کا آخر ہوتا تو اخراجات کی پریشانی اس کا چہرہ افسردہ اور آنکھیں ویران کر جاتی تھی۔ اور جیسے وہ گھر آئی تو ثانیہ اور تحریم تو کالج سے کافی دیر پہلے ہی آئی ہوئی تھیں، اور وہ کہنے لگیں، حجاب آپی، ہم تمہارا کب سے انتظار کر رہے ہیں، اتنے زور کی بھوک لگی ہوئی ہے، اور آج اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ تحریم نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور حجاب بھی فریش ہو کے کھانے کی ٹیبل کے پاس بیٹھ کے اور کہنے لگی، آئندہ تم میرا انتظار مت کرنا، کھانا کھا لیا کرنا۔ میں نے 4 ٹیوشنز لی ہوئی ہیں نا، جو میں اوور ٹائم میں اسکول میں ہی پڑھایا کروں گی۔ اور پھر اس نے صباحت کی طرف دیکھا جو بیٹیوں کو کھانا سرو کر رہی تھی۔ اماں، وہ کل سے میں لنچ ساتھ ہی لے جایا کروں گی۔ اور تحریم نے بے دلی سے لقمہ منہ میں ڈالا۔ ہاں، لے جایا کرنا، یہ دال کا سوپ اسکول والوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم گھر میں کیا کھاتے ہیں۔ اور حجاب نے غصے سے تحریم کی طرف دیکھا، ارے ہمیں لوگوں سے کیا لینا دینا، شکر کرو نا کہ بھوکے تو نہیں سوتے ہم۔ اور تحریم نے کھانا ہی چھوڑ دیا۔
کھانے سے زیادہ نا میں روز کے ان لیکچروں سے تنگ آ گئی ہوں۔ اور حجاب نے صباحت کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ایسی خاموشی ٹھہر گئی تھی جیسے خاموشی خوفناک طوفان کے بعد سائیں سائیں کرتی ہوئی بربادی کی داستان سناتی ہے۔ پر حجاب اپنے ہونٹوں کو بھیجتی ہوئی نہ جانے کتنی باتیں من میں دبائے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور صباحت حجاب کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں آ گئی اور اس کے ہاتھ میں حجاب کے لیے کھانا تھا۔ وہ حجاب کے پاس بیٹھی تو حجاب سے آنسو بھرے آنکھیں چھپانے کے لیے دوسری طرف انہوں نے منہ کر لیا، اور صباحت نے حجاب کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیا اور کہا، کھانا کھا لو میری بیٹی، تمہاری ماں کے پاس اپنی بیٹیوں کے علاوہ اور کون سی خوشیاں ہیں؟ اگر تم لوگ بھی اس طرح سے آنسو بہاؤ گی تو تمہاری ماں کیسے جیے گی؟ دیکھو تحریم کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، حالات نے اسے چڑچڑا سا کر دیا ہے نا۔ اپنی خواہشات مارتے مارتے انسان خوش رہنا ہی بھول جاتا ہے، اور تم ہم سب کے مسئلوں میں یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ تم نے بھی تو ایک دنیا بسانی ہے، اور اب تمہاری بھی شادی کی عمر ہے۔ اور صباحت حجاب سے کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی، لیکن حجاب نے انہیں کچھ اور کہنے کا موقع نہیں دیا اور کہنے لگی، اماں آپ میری شادی کے متعلق نہ سوچیں، جب تک تحریم اور ثانیہ کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی نا، میں اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچوں گی، اور میری دنیا تو میرے یہ رشتے ہیں، مجھے یہ رشتے چھوڑ کر نئی دنیا نہیں بسانی۔ اور یہ کہہ کر حجاب اپنے آنسو پونچھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، اور صباحت نے حجاب کے بجھے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا، بیٹا یہ جو تم کچھ کہہ رہی ہو نا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اور تبھی ثانیہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں لیٹر تھا، اور وہ لیٹر صباحت کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی کہ یہ آپ کے نام آیا ہے۔ اور صباحت نے لیٹر اس کے ہاتھ سے لیا اور دیکھا کہ لیٹر پر تو اسی کا نام تھا، اور صباحت نے لیٹر دیکھا تو اس میں ایک رکا تھا اور ساتھ ایک بند لفافہ۔ صباحت لیٹر پڑھنے لگی تو حجاب نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اچھا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں نا، یہ لیٹر بعد میں پڑھ لینا۔ اور پھر کھانے کے بعد جب سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے تو صباحت نے وہ لیٹر پڑھنے کے لیے اٹھایا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی، اور لیٹر مینو بابا کا تھا جو بی بی بختاور کا پرانا وفادار ملازم تھا۔ صباحت نے خط پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا، صباحت بیٹی، میری بیٹی بی بی بختاور کے کپڑوں کی الماری کی سیٹنگ کر رہی تھی تو اسے یہ لفافہ ملا جو آپ کے نام کا تھا۔ غالباً بی بی بختاور یہ لفافہ آپ تک پہنچانا چاہتی تھیں، لیکن زندگی نے انہیں وقت ہی نہیں دیا، اس لیے ان کا یہ کام میں کر رہا ہوں۔ اور صباحت نے لفافہ کھولا تو اس کی ساری توجہ تو اس لیٹر کی طرف ہی ہو گئی۔ وہ لیٹر پڑھنے لگیں تو حجاب اور دونوں بہنیں صباحت کو کھانے کے لیے لے گئیں، اور صباحت کھانے کے دوران اس لفافے کے بارے میں ہی سوچتی رہی، اور اس نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور لفافہ پڑھنے کے لیے حجاب کے کمرے میں چلی گئیں۔ انہوں نے لفافہ اٹھایا اور حجاب کے کمرے میں کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئیں، اور لفافہ کھولا تو اس میں 4 سطریں لکھی ہوئی تھیں، اور اس میں لکھا تھا کہ صباحت میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں اس آسیب سے چھٹکارا دلا دوں، لیکن وہ آسیب جس کے روح سے تعلق رکھتا ہے اس کی طاقت کے آگے میرا بڑے سے بڑا علوم بھی محدود ہو جاتا ہے، لیکن اپنی جادوئی کرامات سے میں نے اس آسیب کو 2 سال کے لیے قید کر دیا ہے۔ اگر زندگی رہی تو 2 سال کے بعد پھر اس مسئلے کا حل نکالوں گی، لیکن زندگی کا کیا بھروسہ؟ تمہیں خبردار کرنا چاہتی ہوں کہ وہ آسیب 2 سال کے بعد حجاب کی زندگی میں واپس آ جائے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ 4 سطریں اس لیٹر پر لکھی ہوئی تھیں، اور صباحت کے کانپتے ہاتھوں سے تو وہ رکا چھوٹ ہی گیا، کیونکہ 2 سال اب گزر چکے تھے۔ تو کیا وہ جن واپس آنے والا تھا یا آ چکا تھا؟ کیا ہوا جانیں گے ہم اگلی ایپیسوڈ میں۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔